میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میرے آقا سارے نبیوں کے مولا، حبیب کبریا، معراج کے دولہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سود 73 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اس کو غیرت مند کہیں گے، بے غیرت کہیں گے؟ اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا جو ماں کے ساتھ مکالہ کرے؟ اب تو حاجی صاحب بنا، پھر تو سیٹھ صاحب بنا، پھر تجھے لوگ سلام کرتے ہیں تیرے مال کی وجہ سے، تیری دولت کی وجہ سے۔ اللہ کی بارگاہ میں تیرا کیا مقام ہے تجھے مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آج تو بہت خوش ہے اپنی مال و دولت کی وجہ سے کہ میں نے فلاں سے سود لے لیا، فلاں سے فلاں کو پھر لیا، فلاں کو لوٹ لیا، فلاں کو چکر دے دیا، اتنا مال جمع کر لیا، اتنے درہم جمع کر لیے، اتنے ڈالر جمع کر لیے، اتنی پراپرٹی بنا لی، اتنا بڑا مکان بنا لیا، ایسی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لے لی۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جی ہاں، سنیے، سنن ابن ماجہ کی حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، پیٹ مکانوں کی طرح تھے۔ ان میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی سود کھانے والے۔ کیا سزا ملی؟ پیٹ مکانوں کی طرح ہوں گے، بھرتا نہیں ہے نا پیٹ، مکانوں کی طرح پیٹ ہے اور اس میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرآت شریف میں اگر آج معمولی سا کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تندرستی بگڑ جاتی ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ لو جب اس کا پیٹ سانپوں بچھوؤں سے بھر جائے تو اس کی تکلیف و بے قراری کا کیا حال ہوگا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بھائی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے؟ مسند امام احمد حدیث نمبر 20,395۔ حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی آپ کے بائیں طرف تھا۔ اس دوران ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائیں۔ نبوت کے آفتاب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، میں سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ حاضر خدمت کی، آپ نے دو ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا، پھر فرمایا یہ جب تک تر یعنی سبز و تر و تازہ رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی۔ ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ سنی بہار شریعت میں ہے حصہ 16 صفحہ 175، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ اب بدقسمتی کے ساتھ اس خوفناک آفت کی لپیٹ میں ماں باپ بھائی بہن میاں بیوی ساس بہو سسر داماد نند بھاوج اہل خانہ خاندان استاد شاگرد سیٹھ نوکر تاجر گاہک افسر مزدور مالدار نادار حاکم محکوم دنیا دار دیندار بوڑھا جوان ہر ایک مبتلا نظر آتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔
یہ ہماری زبان جو نا یہ قابو میں نہیں، یہ چلتی رہتی، کبھی غیبت کرتی، کبھی چغلی کرتی، کبھی دلاداری کرتی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کاش غیبت و چغلی سے بچنا نصیب ہو جائے، غیبت و چغلی کی آفت سے بچیں، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو یا رسول اللہ، ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔